امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں، اور کیا ریڈیو ایکٹیو مادہ گینڈے کی نسل کو معدومیت سے بچا پائے گا؟ اور اس کے علاوہ نظر ڈالیں گے دنیا بھر سے دوسری بڑی خبروں پر آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین نے جلا وطن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خاندانی گھر کو تباہ کر دیا، جسے ملک کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن مظاہرین اسے شیخ حسینہ کے آمرانہ اقتدار کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حملے کا محرک شیخ حسینہ کی وہ تقریر بنی جو بھارت سے سوشل میڈیا پر کی گئی، جس میں انہوں نے اپنے حامیوں سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانے اور مزاحمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے انہیں یہ تقریر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب ان کا خطاب شروع ہوا تو اس تاریخی عمارت اور وہاں قائم آزادی کی یادگار کو تباہ کر دیا گیا۔ حسینہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ یہ لوگ ایک عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں مٹا سکتے۔ متعدد مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے بغاوت کے دوران سینکڑوں ہلاکتوں پر شیخ حسینہ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف شیخ حسینہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرے۔ غزہ کے علاقے رفح میں تباہ حال فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح امدادی ٹرک ریسیو کیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں غزہ میں لڑائی رکنے کے بعد فلسطینی اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ اپیل میں ملبہ صاف کرنے کے لیے بھاری مشینری اور اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہو جانے والے افراد کے لیے خیمے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے $6.5 ارب کی ہنگامی فنڈنگ کی ضرورت کا تخمینہ لگایا ہے، جو غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی عارضی رہائش کے لیے درکار ہیں۔ دوسری طرف حماس اسرائیلی یرغمالوں کے چوتھے گروپ کو 8 فروری کو رہا کرے گی۔ ان یرغمالوں کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر اپنے حملے میں اغوا کیا تھا۔ 6 فروری 2023 کو ترکی میں آنے والے شدید زلزلے کو آج 2 سال ہو چکے ہیں۔ 7.8 کی شدت والے اس زلزلے میں 55,000 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ شہری زخمی ہوئے۔ ترکی کے متعدد شہروں میں اس موقع پر زلزلے کے متاثرین کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ وہ علاقے جو زلزلے سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں، وہاں سینکڑوں لوگ یادگاروں پر پھول چڑھانے کے لیے جمع ہوئے۔ مختلف نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے سڑکوں پر مارچ کیا اور کچھ افراد نے حکومت پر لاپرواہی کا الزام بھی لگایا۔ جدید ترکی کی تاریخ کا یہ سب سے مہلک اور تباہ کن زلزلہ تھا، جس کے 2 سال بعد بھی لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔ تعمیر نو کے لیے جو ابتدائی اہداف مقرر کیے گئے تھے انہیں ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا۔ روس کی وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ روس وولگا کے علاقے میں یارس بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے یارس میزائل کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہیں برف سے ڈھکے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یارس ایک جوہری میزائل ہے جسے ٹرک کیریئر پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ روس نے گزشتہ سال یوکرین کے ساتھ اپنا تنازع بڑھنے کے دوران بھی ایسے حربے استعمال کیے تھے جن کا مقصد مغرب کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی وارننگ دینا تھا۔ روسی وزارت کے مطابق یہ میزائل کامبیٹ پیٹرول روٹس پر نصب کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی انٹرٹینمنٹ اور میڈیا کمپنی ڈزنی کی پہلی سہ ماہی کی آمدن میں اینیمیٹڈ فلم موانا نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ موانا 2 جسے کمپنی کی اسٹریمنگ سروس کے لیے ایک سیریز کے طور پر تیار کیا جانا تھا، لیکن بعد میں اسے بڑی اسکرین کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اینیمیٹڈ فلم سے اگرچہ ریلیز سے پہلے ہی بڑی توقعات تھیں، لیکن ریلیز کے بعد اس نے ان تمام توقعات سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا۔ فلم کے تھینکس گیونگ پر 5 روزہ افتتاح نے فلم بینوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ والٹ ڈزنی کمپنی کی آمدن 28 دسمبر 2024 تک کی مدت میں $2.5 ارب سے زیادہ رہی، جس میں ڈزنی کے انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ کی آمدنی میں 9% اضافہ ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ سے آج کے پروگرام میں شامل بڑی خبر پر۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت پالیسی اپنائی ہے اور انتخابی مہم میں کیے جانے والے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے کانگریس میں قانون سازی بھی کی گئی ہے، جس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی جرائم پیشہ افراد کو امریکہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند روز میں امریکی حکام فوجی ہوائی جہازوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ممالک میں بھجوا چکے ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا امیگریشن اور کسٹمز کا محکمہ یعنی آئس مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائزہ بخاری، ان سے اس پر مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ امریکہ میں موجود غیر قانونی بھارتیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا جو پہلا طیارہ تھا، جو فوجی طیارہ تھا، وہ منگل کو وہاں پہنچا۔ بھارت میں کیا رد عمل ہے اس پہ؟ بالکل اسد، ایسے ہی ہوا منگل کو یہ طیارہ وہاں پر بھارتی پنجاب ریاست کے دوسرے سب سے بڑے شہر امرتسر جو ہے وہاں پر یہ اترا، اور یہ اب تک کی امریکہ سے جانے والی سب سے طویل جو ہے وہ پرواز تھی۔
اسٹیٹ منسٹر جو ہیں بھارتی پنجاب کے نان ریزیڈنٹ انڈین افیئرز کلدیپ سنگھ دھلیوال، انہوں نے ان تارکین کو وہاں پر ویلکم کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے اور غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے اسد ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ بھارتی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن جماعتوں کے قانون سازوں نے احتجاج کیا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سوالات اٹھائے اور ڈیمانڈ کی کہ وہ پارلیمنٹ پہ اس بات کی وضاحت کرے کہ امریکہ کی طرف سے ڈپورٹ کیے گئے 104 بھارتی تارکین وطن کے ساتھ ناروا سلوک کیوں کیا گیا۔ بھارت کے مقامی میڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فلائٹ میں بچوں کے علاوہ باقی سب تارکین وطن کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے الزام لگایا کہ امریکہ سے ڈپورٹ کی گئی کم از کم 25 خواتین کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا تھا اور انہیں بھی ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں اور کم از کم 17 بچوں کی بھی توہین کی گئی تھی۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں کے مطابق یہ ملک کی توہین ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، جس پر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لوک سبھا میں وضاحت دی کہ نئی دہلی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹ میں موجود خواتین اور بچوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی تھیں۔ جے شنکر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکی حکام کی طرف سے غیر قانونی افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل کوئی نئی بات نہیں ہے اور ان افراد کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھیجتے ہوئے ہتھکڑیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی توجہ غیر قانونی امیگرنٹس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن پر مرکوز ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا۔ We are, of course, engaging the US government. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت سے رابطے میں ہیں کہ ڈیپورٹ کیے جانے والے افراد کے ساتھ پرواز کے دوران کسی بھی طرح سے بدسلوکی نہ ہو۔ ساتھ ہی ایوان کو اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن پر ہونی چاہیے۔ یہ کسٹم امیگریشن حکام پر منحصر ہے کہ وہ کس جہاز کو چارٹر کرنا چاہیں۔ وہ یہ ایک فوجی طیارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی جہاز آتا ہے یہ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اختیار میں ہے۔ طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، خواہ فوجی طیارہ ہو یا ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز۔ The procedure, whether it was a military aircraft, گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین ہیں ان کو وطن واپس بھیجنے کے لیے بھارت ہر وہ اقدام کرے گا جو ٹھیک ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر یہ بات چیت ہوئی تھی اور گزشتہ جمعے بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے نئی دہلی میں ایک میڈیا بریفنگ کو بھی بتایا تھا کہ دونوں ملک مل کر کام کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے افراد کو روکا جائے۔ بقول ان کے اس معاملے پر بھارت اور امریکہ کے درمیان مؤثر تعاون ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ واضح نظر آئے گا۔ اسد، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ امریکہ آئیں گے اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس دوران تجارت اور اس کے علاوہ امیگریشن اہم ایشوز ہوں گے۔ امریکہ بھارت کے جیسے کہ بہت امپورٹنٹ ایک تجارتی پارٹنر ہے اور یہ بتانا میں یہاں ضروری سمجھوں گی کہ امریکہ کے جو کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2022 کے بعد سے امریکہ میں غیر قانونی جو تارکین ہیں بھارتی 7.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ کن ملکوں سے سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو میکسیکو پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پر ایل سیلویڈور ہے اور تیسرے پہ بھارت ہے، اور یہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے یا تو شمال کی طرف سے یعنی کینیڈا کی سرحد سے داخل ہوتے ہیں یا جنوب کی سرحد یعنی میکسیکو کی طرف سے انٹری لیتے ہیں۔ تو زیادہ انفلکس جو ہے وہ میکسیکو کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو گوانتانامو بے بھجوانے کا سلسلہ تھا، گوانتانامو بھی کچھ لوگوں کو بھجوایا گیا، یہ کون لوگ تھے، کیا شہریت تھی ان کی اور ان پہ کیا چارجز تھے؟ جی بالکل اسد، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو دیا فاکس نیوز کو اور انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بات کہی کہ صدر ٹرمپ امریکہ کو پوری دنیا کے غیر قانونی مجرموں کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں بننے دیں گے، اس لیے ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو کیوبا میں موجود گوانتانامو بے کے فوجی حراستی مرکز تک پہنچانا شروع کر دیا ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی کوشش کے لیے پرعزم ہے، جس کے تحت امریکہ میں موجود 1.5 سے 2 کروڑ غیر قانونی افراد کو ڈپورٹ کیا جائے گا، جس کے حصول کے لیے امریکی فوج کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گوانتانامو بے بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان افراد میں سے کچھ اتنے خطرناک ہیں کہ امریکہ انہیں ان کے آبائی ملکوں کو واپس بھیجنے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس امریکہ آئیں، اسی لیے انہیں گوانتانامو بے بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے گوانتانامو بے بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ ایسا کرنے سے غیر قانونی افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے زیادہ جگہ دستیاب ہوگی۔ مارکو روبیو نے بھی کچھ کہا، فائزہ اس پہ آپ کچھ بتا رہی تھیں پروگرام سے پہلے مجھے؟
جی بالکل، وہ لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں 5 ان کے دورے پر تھے اور اس دوران کچھ امپورٹنٹ فیصلے کیے ان ملکوں نے، جیسے وینزویلا نے یہ کہا کہ امریکہ میں پکڑے جانے والے تمام جو وینزویلین غیر قانونی تارکین ہیں، نہ صرف ان کو بلکہ امریکہ میں اور بھی کسی بھی شہریت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ اپنی جیلز میں رکھیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے وہ السالوادور کے باشندوں کی واپسی پر مکمل تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، جو خود کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں پاتے ہیں اور ان کی وطن واپسی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے سے موجود ہے اور جاری رہے گا، لیکن دوسرا یہ کہ انہوں نے امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی فرد کی ملک بدری قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا مجرم ہو، کسی بھی قومیت کا مجرم ہو، اور انہیں اپنی جیلوں میں رکھیں گے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنی جیلوں میں ہمارے ملک میں زیر حراست خطرناک امریکی مجرموں کو رکھنے کی پیشکش کی ہے، جن میں ہماری شہریت رکھنے والے اور گرین کارڈ ہولڈرز بھی شامل ہیں۔ کسی اور ملک نے اس طرح کے دوستانہ اقدام کی کبھی پیشکش نہیں کی۔ اس حوالے سے اعتراض یہ آ رہا ہے کہ اگر ان ملکوں کو کسی اور تھرڈ کنٹری میں جا کے قید کیا جائے تو اس سے انسانی حقوق کی پامالی کے جو ہے ایشوز اور لیگل چیلنجز کو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امریکی گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آپ نے شامل کی۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو امریکہ میں ہینڈل کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں ویسے تو کئی دہائیوں سے علیحدگی پسند عناصر کی سرگرمیاں جاری ہیں اور وفاق میں مختلف حکومتیں اپنے اپنے طریقے سے ان مسائل سے نمٹتی رہی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے بلوچ قوم پرست عسکریت پسندوں کی طرف سے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر میں قلات، خزدار اور تربت کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سلسلے میں گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا۔ جنوری اور فروری میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضی ظاہری۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے اور 1 فروری کو قلات کے علاقے منگچر میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں 18 اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران قلات اور ارنائی کے علاقے میں 23 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم BLA نے قبول کی ہے۔ بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا اور امن و امان سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے بزدلانہ کارروائیاں صوبے میں ترقی کی راہ نہیں روک سکتے۔ قلات واقعے سے قبل 5 جنوری کو تربت میں ایک بس پر خودکش بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 36 زخمی ہوئے تھے۔ 9 جنوری کو خزدار کے زہری ٹاؤن میں لیویز تانے پر حملہ ہوا، جس کے بعد نادرا آفس، موبائل ٹاور اور بینک کو آگ لگا دی گئی۔ جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے میں کلدم علیحدگی پسند تنظیموں نے سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق جنوری میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری میں 75 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 91 افراد ہلاک جبکہ 117 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس میں بلوچستان میں امن کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں غیر ملکی پشت پناہی یافتہ گروہوں کے عزائم کو عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ برقرار رکھی جائے گی، جبکہ علیحدگی پسند تنظیمیں عملے جاری رکھنے کا عندیہ دے رہی ہیں۔ مرتضی ظاہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ سیکیورٹی ماہرین سمجھتے ہیں کہ حالیہ حملوں کی اس لہر نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور ایران کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں حالیہ کچھ عرصے میں کیوں زیادہ سرگرم ہیں اور ان کے حملوں میں شدت کیوں آئی ہے، یہی جاننے کے لیے ہم نے بات کی صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الرحمان سے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو بلوچ تنظیمیں ہیں، کالعدم، خاص طور بلوچ لبریشن آرمی، اور اس کے چونکہ 2 دھڑے ہیں جس میں بشیر زیب کا دھڑا ہے، اس کے حملوں میں ہم کافی اضافہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم شدت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان حملوں کے اندر کافی سوفسٹیکیشن آئی ہوئی ہے۔ اس میں جو انٹیلیجنس کا عنصر ہے وہ کافی امپروو نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ماہ پہلے کراچی ایئرپورٹ کے باہر جس طرح چینی ڈیلیگیشن کو خودکش حملہ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، اس کے اندر
یا کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر سیکورٹی فورسز وہ جو ٹریننگ کر کے واپس اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے یا ان پہ، یا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو BLA کا جو دوسرا فیکشن ہے جس کی سربراہی خیبر مری کر رہا ہے، جس پچھلے ہفتے ویکینڈ پہ کس طرح انہوں نے انہی انٹیلیجنس بیس کی معلومات پر 18 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا۔ یوں تو جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے یہ 2001 سے جاری ہے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد اس کے اندر کافی شدت دیکھنے میں آئی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کبھی نیچے کبھی اتار کبھی چڑھاؤ اس میں آ رہا ہے، لیکن 2020-21 سے مسلسل یہ تنظیمیں جو ہے یہ کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ان کے جو ایریا آف آپریشن ہے وہ بڑھ رہا ہے، اب یہ پورے بلوچستان میں پھیل گئے ہیں اور ساتھ ساتھ کراچی کے اندر بھی حملے کرتے ہیں۔ جس طرح افغانستان میں طالبان کے اگست 2021 میں آنے کے بعد ایک طرف تحریک طالبان پاکستان کافی مضبوط ہوئی ہے، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو بلوچ تنظیمیں ہیں خاص طور BLA یا BLF وہ بھی کافی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے افغانستان کا تو جو فال تھا اس کا تو اوورآل بڑا اثر پڑا ہے پاکستان پہ، جس کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی مضبوط ہونے کی جو ایک بڑی اہم وجہ ہے ان بلوچ تنظیموں کی، اس میں ایک تو پاکستان میں جو اس وقت جاری پولیٹیکل کیوس ہے، چونکہ پاکستان کی ساری جو اس وقت اٹینشن ہے سیکیورٹی کے اداروں کی وہ لگی ہوئی ہے پولیٹیکل کیوس کو دور کرنے میں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور بڑا کنفلکٹ ہے چل رہا ہے پاکستان کی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے پشتون علاقوں میں TTP کے یا دیگر گروپ سے حافظ گروپ بادر والے ان کے چکر میں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بلوچ گروپ بھی کافی مضبوط ہو رہے ہیں۔ ایسے میں میرے خیال میں اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگین جو میں نے بات کی کہ 2013 میں اس میں جب اتار آیا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی حکومت میں کافی بات چیت کا مرحلہ شروع ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں 2008 میں جب رئیسانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بنے تو چونکہ ان کا بھی کافی قبائلی حیثیت تھی ان کی، اور اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بات چیت کریں گے تو اس وقت ان تنظیموں نے کافی بات مانی بھی اور کافی عرصے تک ایک سیز فائر بھی رہا۔ اگر اس وقت 2008 یا 2013 میں اگر یہ بات چیت کا عمل جاری رہتا تو اس وقت یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اچھا رہتا، کیونکہ اس وقت ملیٹنٹ گروپ کافی کم تھے اور اس وقت لیڈرشپ اللہ نظر کے علاوہ موسٹلی جو تھی وہ سرداروں جو ملیٹنٹ سردار بیک گراؤنڈ سے تھے ان کے پاس تھی۔ اب کہانی بڑی چینج ہوئی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹ گروپ نے اپنے آپ کو کافی ایوالو کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے رابطے ختم کر دیے ان سرداروں سے جو سوئٹزرلینڈ یا لندن میں بیٹھے ہوئے، سے خیر مری ہو گئے، برمدہ بگٹی ہو گئے۔ اب جو بشیر زیب کا گروپ ہے وہ سب سے بڑا گروپ عمر جو کیا ہے، جس کے اندر حکومت بھی کہتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کہتے ہیں اور ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑی سطح پر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے نوجوانوں کی جو سسٹم سے نالا ہے۔ میرے خیال میں ابھی بھی اگر گورنمنٹ نے ایک نیتی سے ایک بات چیت شروع کرے، پہلے مرحلے میں یہ نہ کریں کہ آپ ڈائریکٹ ملیٹنٹ سے بات کریں، پہلے مرحلے میں آپ جو پاکستان کے اندر موجود جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، کانگریس پارٹیاں ہیں، نیشنل پارٹی ہو گئی، اختر مینگل کی BNP ہو گئی یا اور پارٹی ہے، اب ان کو انگیج کرے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر ان کو انگیج کرے جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز نہیں کرتی، جیسے خان آف کلات کی فیملی کے جو لوگ ہیں، دے آر ناٹ انوالو ان اینی ملیٹنسی بٹ دے آر خفا ہے اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی پروسیس شروع کرے بات چیت کا، نمبر 1 اس سے تھوڑا اثر پڑے گا، نمبر 2 کوئی پالیسی ہونی چاہیے بلوچستان کے حوالے سے، کوئی ہولسٹک، کوئی لانگ ٹرم کی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ جیسی لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، کہیں پولیٹیکل ہو یا ملٹری ہو، پالیسی ریورس ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں اسٹارٹ لینا پڑتا ہے زیرو سے۔ اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں معدومیت کے خطرے سے دوچار رائنو یعنی گینڈے کی۔ اس کے قیمتی سینگوں کے لیے غیر قانونی شکاریوں کے اسے مار دینے کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں بھی رائنو کی نسل خطرے سے دوچار ہے۔ اب سائنسدان اس کی روک تھام کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہے ہیں اور ابتدائی تحقیق کے طور پر محققین زندہ گینڈے کے سینگ میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا تابکاری مواد سے بنے چھرے داخل کر دیتے ہیں تاکہ سینگوں میں تابکاری کی موجودگی سے بلیک مارکیٹ میں ان کی مانگ کم ہو سکے اور ان کے شکار کی حوصلہ شکنی ہو۔ 3 کوارٹرز ایک ایسی پائلٹ سٹڈی میں شامل ان 20 گینڈوں میں سے ایک ہے جن کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا چھوٹی گولیاں داخل کی گئی ہیں۔ اس گینڈے کا وزن 2.5 میٹرک ٹن ہے اور دی رائسٹو پروجیکٹ نامی اس کنزرویشن ریسرچ میں اسے پیلٹس کی سب سے بڑی ڈوز دی گئی ہے۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ گینڈے کے سینگوں میں تابکاری بھر دی جائے تاکہ بلیک مارکیٹ میں ان کی طلب کم ہو جائے اور اس سے نفع کمانے والے غیر قانونی شکاریوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ محققین گینڈے کے خون کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنا سکیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم سب کوئی ایسی ترکیب تلاش کر رہے تھے کہ گینڈوں کے غیر قانونی شکار کو روکا جا سکے، اور میرا خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے جس کی اس غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ایک شاندار خیال ہے۔ ایریوین ڈیونٹر دی رائنو آرفنیج کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور جنوبی افریقہ کے واٹر برگ کے علاقے میں تحقیق میں شامل جانوروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ 6 ماہ پہلے آرفنیج کے عملے نے سائنسدانوں کو جنگلی گینڈوں کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس داخل کرنے میں مدد دی۔ حال ہی میں جنوبی افریقہ اور امریکہ کے سائنسدان تحقیق میں شامل گینڈوں کے خون کے نمونے لینے کے لیے واپس آئے تاکہ سینگوں سے نکلنے والی گیما شاؤں کا اندازہ لگا سکیں۔ اہم ترین بات یہ یقینی بنانا ہے کہ جانوروں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہیں جو تابکاری پہنچ رہی ہے وہ اسی اثر جیسی ہے جو کہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ فضائی سفر کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی کم مقدار ہے۔ جیمز لارکن بین الاقوامی طور پر فنڈڈ اس پروگرام کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اس تحقیق میں استعمال ہونے والی تابکاری کی مقدار پر تحقیق کی ہے۔ میں نے جانوروں کے کمپیوٹر ماڈل بنانے اور یہ تجربات کرنے اور نتائج کا انٹرنیشنل کمیشن آف ریڈیشن پروٹیکشن کے ساتھ موازنہ کرنے میں 2.5 سال صرف کیے ہیں، اور ہمارے نتائج تقابل میں غیر معمولی طور پر مثبت رہے ہیں۔ لیکن جیمز لارکن کا کہنا ہے کہ ڈوز اب بھی اتنی ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر اس سے تابکاری ڈیٹیکٹر سٹارٹ ہو سکتے ہیں، جس سے سینگوں کی سمگلنگ زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ افریقہ میں طویل عرصے سے غیر قانونی شکار کرنے والے گروہ جو ایشیا میں گینڈوں کے سینگوں کی بلیک مارکیٹ کی مانگ کو پورا کرتے ہیں، گینڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے دنیا میں گینڈوں کی 5 قسموں کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایشیا کے کچھ حصوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ گینڈے کے سینگوں کے طبی فوائد ہیں، حالانکہ اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی شہادت موجود نہیں ہے۔ لارکن کا کہنا ہے کہ اگر حتمی طور پر منظوری مل جاتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ہر 2 سال بعد گینڈوں کے سینگ ختم کر کے غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کی موجودہ حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، کیونکہ سینگ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں۔ وین ڈیونٹر کے نزدیک گینڈوں کے غیر قانونی شکار کی صورتحال بہت ابتر ہے، چنانچہ وہ اس تجربے کے نتائج جاننے کے بے حد منتظر ہیں کہ جانور اب بھی صحت مند ہیں۔ ٹیسٹ ریزلٹس تقریباً 2 ماہ میں حاصل ہوں گے۔ اگر فنڈز کافی ہوئے تو یہ ٹیکنالوجی سال کے آخر تک گینڈوں کے مالکوں کو بھی استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ماریز دی کلارک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔